علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمانے لگے، اے عائشہ، رات کو سونے سے پہلے کچھ عمل کر کے سویا کرو۔ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی عمل کر کے سویا کروں؟ فرمایا ایک قرآن پڑھ کے سویا کرو، ایک حج اور ایک عمرہ بھی کر کے سویا کرو، اور سارے مومنین کو راضی بھی کر کے سویا کرو، اور مجھ سمیت سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو اپنا شفیع بھی بنا کے سویا کرو۔ یہ چار کام بتلائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئی، سوچنے لگ پڑی کہ میں اتنے سارے کام بھلا کیسے کر سکوں گی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ کام تو بالکل آسان ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گی، رب تعالیٰ تجھے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن پاک ہے، جو 3 مرتبہ تلاوت کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتلاؤں گا۔ آپ کے پاس اگر کوئی وقت نہیں، اپنے گھر سے جب نکلتے ہو ڈیوٹی پہ جانے کے لیے، سارے رستے سورہ اخلاص ہی پڑھتے جایا کرو، واپس آؤ سورہ اخلاص ہی پڑھتے آؤ، سودا لینے جاؤ سورہ اخلاص پڑھتے جاؤ، واپس آؤ سورہ اخلاص ہی پڑھتے آؤ، اور رات کو لیٹنے لگو سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہو۔ میں کہتا ہوں اگر میرے اس نسخے پر عمل کرو، ہر بندہ روزانہ سینکڑوں قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک آپ کو بڑی پیاری سناؤں، ہو سکتا ہے یہ سن کر دل میں شوق پیدا ہو میں بھی سورہ اخلاص پڑھوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ اخلاص بڑی پڑھتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابی، تجھے کوئی اور صورت یاد نہیں ہے؟ تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اصل میں سورہ اخلاص سے پیار ہی بڑھا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی قرآن سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی، جس طرح تجھے سورہ اخلاص سے پیار ہے، یہی پیار تجھے جنت میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور دوسرا کام بتنا، ایک حج اور ایک عمرہ بھی کر کے سونا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا 1 مرتبہ پڑھ لینا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رب تعالیٰ تجھے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت صاحب، میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھ کر محسوس کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ وہ چاہتا ہے یہ کوئی بہانہ کرے میں ان کی بخشش کا دوں، لیکن ہم ایسے بے وقوف ہیں بہانہ بھی نہیں کرتے۔ کوئی فلمیں ڈرامے دیکھتا سو رہا ہے، کوئی ناول ڈائجسٹ پڑھتا سو رہا ہے، اور کوئی ٹی وی دیکھتا سو رہا ہے، کوئی فلمیں ڈرامے، اور کوئی کرکٹ کا میچ دیکھتے سو رہا ہے۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتا یہ رات ہماری آخری رات ہو، اور کم از کم جب ہمارا نامہ اعمال بند ہو اس پہ مہر تو کلمہ شریف کی لگا لو گا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، ایک بندہ فلمیں ڈرامے دیکھتا سو جاتا ہے، رات کو خواب میں کیا نظر آئے گا؟ فلمیں ڈرامے، پھر کرکٹ کا میچ دیکھتا سو جائے گا، رات کو وہی چوکے چھکے نظر آئیں گے نا۔ اور اللہ کرے ہم رات سونے سے پہلے سونے آقا کا حلیہ مبارک پڑھتے ہوئے سو جائیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اور ہاتھ جسم تو اٹھایا غنی کا دیا، مجھے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے
چہرے پہ رحمتوں کا نور رہا، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کہ جن کے تلووں کا دھون ہے آب ہزار، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ یار آپ کو ایک بڑی عشق اور محبت کی بات بولوں، جیسے ہمارے بزرگوں نے بتلایا، یہ جو پاؤں کے تلوے ہوتے ہیں نا، پاؤں کے تلوے، ان کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے، اور پورے بدن کے اندر چہرہ سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے اور پاؤں کے تلوے سب سے کم حسین ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاؤں کے تلوے اتنے حسین ہیں، اتنے حسین ہیں کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ ایک طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوہ مبارک ہے، دوسری طرف چہرہ ہے، کہنے لگے جو سرکار کے تلوہ مبارک دیکھ لیتا ہے اب کسی کا چہرہ آنکھوں کو بھاتا نہیں، ارے جن کے تلوے اتنے حسینہ ان کے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر یہ جو پاؤں کے تلوے ہوتے ہیں نا، ان کا رخ عموماً زمین کی طرف ہوتا ہے۔ کدھر ہوتا ہے؟ یار دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیسی کمال بات لکھی، لکھتے آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ اور ایک آپ کو اور بڑی پیاری بات بتلاؤں، یہ جو سورج ہے نا، سورج ساری روشنی اسی کی ہے، چاند میں ستاروں میں روشنی نہیں ہے، روشنی صرف سورج کی ہے۔ جب سورج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو اس کی شعاعیں جب ستاروں پر پڑتی ہیں وہ چمکتے نظر آتے ہیں، اور جب چاند پر پڑتی ہے تو وہ بھی چمکتا نظر آتا ہے۔ تو عربی میں سورج کو سراج کہتے ہیں، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی سراج ہی فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ کائنات میں جتنی بھی روشنی ہے، ابھی روحانی طور پر جتنی روشنی ہے سب سرکار کی روشنی ہے، اور جو بھی چمک رہا ہے وہ سرکار کے نور سے ہی چمک رہا ہے۔ اللہ حضرت لکھتے ہیں لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو اللہ حضرت لکھتی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ یار ایک اتنی پیاری آپ کو بات سناؤں، آپ کو ساری زندگی یار مزہ ہی آتا رہے۔ حضرت صاحب جب ہم گاڑی میں یا موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں نا، تو سڑک کے اوپر پولیس والوں نے ہیڈرل کھڑے کی تھی، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پولیس والے عوام کو تنگ کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ جو ہیڈرل لگا کر پولیس والا کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو فیس ریڈنگ کا علم ہوتا ہے، یہ چہرہ دیکھ کر پہچان جاتا ہے کون مجرم ہے کون صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہتا ہے اوہ لنگ جا لنگ جا لنگ، او تو ادھر آ جا، لنگ جا تو ادھر آ جا۔ کیا مطلب ہے؟ جب کوئی مجرم پولیس والوں کو دیکھتا ہے وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، تو چہرہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ مجرم ہے۔ لیکن اگر یہی مجرم وزیر اعظم کی گاڑی میں بیٹھا ہو پھر اس کو سلوٹ لگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، ارے پھر جتنے بھی تھانے والے آئیں گے سب سلوٹ ہی ماریں گے، یا رسول آپ اپنے ساتھ بس لے لیں۔ بس سرکار کا دامن مل گیا تو سمجھو سارے کام سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو گے، رب تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور تیسرا فرمایا سارے مومنین کو راضی بھی کر کے سونا ہے۔ بھائی صاحب میں پریشان ہو گیا، میں کہا گھر میں 5 افراد ہو، 5 کو راضی کرنا مشکل ہے، اور سرکار فرما رہے سارے مومنین کو۔ فرمایا عائشہ سارے مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرو گی، سب کو راضی کرنے کا ثواب عطا کر دیا گا۔
اور یہ دعا کون سی ہے؟ آپ حضرات کو دیکھو، قل هو اللہ شریف بھی سب کو یاد تھی، اور یہ 30 کلمے کا پہلا جز یہ بھی سب کو یاد تھا، اور یہ دعا بھی آپ سب کو یاد ہے۔ وہ دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اب کیا ہے؟ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سارے مومنین کے لیے دعائے مغفرت ہو گئی، سارے مومنین کو راضی کرنے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ اور چوتھا کام فرمایا، دیکھو بھائی ہمارا عقیدہ ہے قیامت کے روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، اور جس کی شفاعت سارے نبی اور سارے رسول فرمائیں وہ کتنی شان والا ہوگا، یہ عظمت کیسے مل سکتی ہے؟ فرمایا عائشہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر بھی سارے نبیوں سارے رسولوں پر درود پڑھ کے سونا، قیامت کے روز میں بھی سارے نبی سارے رسول تیری شفاعت کرنے والے بن جائیں گے۔ اور درود پاک وہ کون سا ہے وہ بھی میں آپ کو بتلا دوں، وہ بھی آسان سا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ مقربین، چاہے اتنا ہی اللہم صلی علی محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اتنا چاہے پڑھ لے۔ اگر کسی کو اس طرح بھی یاد بھی نہیں ہوتا اور بڑا آسان بتلا دوں، بھائی اتنا ہی کہہ لیا کرو، یا اللہ سونے آقا تے بھی درود ہوئے، سارے نبیوں تے سارے رسولوں تے بھی درود ہوئے۔ اب آخر میں جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں، یار یہ میری بات بڑی توجہ سے سننا، آج کا بڑا ایک کرنٹ مسئلہ چل رہا ہے، تقریباً ہر بندہ اس میں مبتلا نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ مہنگائی بڑی ہو گئی۔ کیا ہو گئی ہے؟ اونچی بولو۔ اچھا مہنگائی بڑھ گئی ہے، کبھی مہنگائی کا علاج بھی کیا ہے؟ ہم مہنگائی کا علاج پتہ کیا سمجھیں؟ تنخواہ بڑھ جائے، تنخواہ بڑھ جائے گی، مہنگائی کا علاج نہیں ہوگا۔ مہنگائی ختم کب ہوگی؟ جب ہماری کمائی میں برکت آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جب برکت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ایک قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے، اور برکت نکل جائے تو سمندر قطرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب برکت کیسے حاصل ہو؟ یار افسوس کی بات ہے، ہم سارے مہنگائی کا رونا تو روتے لیکن علاج نہیں کرتے۔ ارے علاج میرے آقا نے کیا بتلایا؟ فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی، فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی۔ یا رونا سارے روتے ہیں اور فجر میں نمازی وہی پڑھانی ہوتے ہیں، اور کوئی آتا نہیں۔ یہ کیا ہے یار؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو میں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سنا دیتا ہوں۔ اگر حافظ قرآن یہاں بیٹھے ہیں، میں آیت غلط پڑھوں، حوالہ غلط ہو، میں مجرم، اور اگر آیت بھی صحیح ہو، حوالہ بھی صحیح ہو، ترجمہ بھی صحیح ہو، پھر ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ 16واں پارہ ہے اور 16 پارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع، رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا آقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو، یہ میرا ذکر ہے۔ ارے جو نماز نہیں پڑھتا، فرمایا ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے روز اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ خدا را یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ارے میرے نبی کا میلاد منانے والوں، میلاد منانے والوں، یہ میلاد کو بس یہ مت سمجھو آئے دو چار ناتا سنیا ہاتھ ہلائے لنگر کھاتا تے مچھن اتار دیں دے وہ گئے۔ ارے میلاد اصل میں ایک انقلاب ہے، ایسی تبدیلی جو کائنات میں کبھی نہیں آئی تھی۔ میرے آقا کے میلاد سے تبدیلی پیدا ہوئی، ہمیں بھی چاہیے میلاد میں آئے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے جائے، یہ نہیں کہ بے نمازی آ رہا ہے بے نمازی واپس جا رہا ہے۔ ایک آخر میں آپ سب سے ایک سوال کروں گا، مجھے امید ہے آپ میرے سوال کا جواب صحیح دیں گے، اور اگر جواب میں آپ سے لے رہا ہوں تو آپ کو اس جواب پر پہرا بھی دینا پڑے گا۔ لوزر صاحب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، مکان ہے آپ کا اپنا،
اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے اونچی آواز سے بولو، وہ پیچھے والے بھی بولو، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے نماز جنت کی چابی کو کیا ہے؟ میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی تھوڑا سا اونچی آواز سے، نماز جنت کی۔ حضرت صاحب آپ بتلاؤ بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ تو سیدھے سے چابی کا بندوبست مرن تو بات کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب ایڈمٹ کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے بغیر چابی کے میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست میں مرنے سے پہلے ہو سکتا، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا، تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے یار کدھر جا رہا ہے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں، ناراض نہیں ہوں گے؟ ہاتھ باندھ کے کیا لگا وہاں؟ چلے اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ بھائی دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ آج سگریٹ کی آگ پر ننگا پاؤں چیخ نکل جاتی ہے، اگر سگریٹ کی آگ برداشت نہیں کرتے دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرتے؟ ارے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ہم دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو بھائی پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کر کے جاؤ۔ چلو حضرت صاحب آپ بتلائیں کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں آپ کو بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ اے میرے آقا کے میلاد پر آنے والوں، آؤ میں آج آپ کو یہ بھی بتلا دوں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ 5۔ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام یا سارے اونچی آواز سے، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال ہے، حاجی صاحب ایک دندے نہ تالا کھل جائے گا، 2 نال کھل جائے گا، 3 دے نال، حضرت جی 4 نال تو کھل جائے گا، کتنا کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے، یہ سب کی آواز اس لیے نہیں آ رہی آفت جی 5 پڑھائیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے، لیکن ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ کر لو گے استعمال؟ لو جو نسخہ صرف اتنا ہے اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ، بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی ہے، اپنے آپ منہ میں نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ گے، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں۔ کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے پر کون کو عمل کرے؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ، یار ایمانداری سے ہم سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے۔ یہ ہے سرکار کا میلاد۔ اب نسخے کی صبح کی دوز بھی سن لو، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا ہے صبح اٹھن لگیاں دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھن نہ لو بہتر ہے پڑھ لو، اور سویرے اٹھ کے منہ دھوندے جنا تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو،
فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان، فجر دی رہ جائے شیطان کرنا اچھا انہوں کل تو شروع کرا گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہٰذا تھوڑا جہا اچھی آواز نہ بولو، انی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نمازیں اور انی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ایک بندہ کہنا ہے میں تے قرآن ہی نے پڑھے آیا، میں کہتا سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر، رات کی ڈوز یہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ ایک بندہ کہنا ہے میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی، میں کہ یار تن کی میں پتہ چلیا، کہنا جی میں جس کاروبار سے ہاتھ مارنا نقصان ہی ہوتا ہے، جدا بھلا کرنا برا ہی ہوتا ہے، جس اچھے کام میں حل وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی سیکھ لو، ایک مہر ہوتی ہے نا اسٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں، مہر پہ الفاظ، میں نے کہا جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔